عدلیہ اس کی ججز خود انصاف کے طالب ہو جائے، خود فریادی ہو جائے، تو شہری کس سے فریاد کرے گا؟ جو آزاد عدلیہ کا تصور ہے اسے دفن کر دیا گیا ہے۔ اس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور سماجی انصاف کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اگر آپ پبلک ڈومین میں آئیں گے تو یہ جمہوریت کا تقاضا ہے کہ آپ پر پھر تنقید بھی ہوں گی۔ اگر آپ تنقید سے اپنے آپ کو مبرا سمجھتے ہیں تو پھر آپ پبلک ڈومین میں نہ آئیں، اپنے ڈومین میں رہ کر آئین کے تحت اپنا کام کریں۔ جس طریقے سے ججوں کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو چینج کیا جا رہا ہے، ہر ادارہ آئین کا تابع ہے۔ آرٹیکل 4 آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اسٹیٹ کا ہر فنکشنری قانون کے مطابق کام کرے گا، وہ قانون سے اپنے اختیار لے گا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ادارے قانون سے باہر جا کر اپنے اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں۔ تھوڑی وضاحت کروں گا اخندزادہ صاحب، آپ کی مہربانی، میں پروفیسر نہیں ہوں بلکہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا ممبر بھی ہوں اور سول سوسائٹی گڈ گورننس فورم کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، ایکسپریس ٹریبیون کے لیے لکھتا ہوں۔ میں اس 2 روزہ کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر تمام منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کل جس طریقے سے ٹولپ میں کانفرنس کے لیے جو ہال بک کیا گیا تھا اور جس طرح سے اس پر تالے لگائے گئے، وہ بنیادی انسانی حقوق کی نفی کرتا ہے۔ تحریر و تقریر ہر شہری کا ایک بنیادی حق ہے، جس میں آئین پاکستان میں واضح اندراج ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہی کہوں گا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جمہوریت پر جب بھی حکومت وقت نے پہرے بٹھائے، جمہوریت کو روندا، تو نظریات اور خیالات ہمیشہ اسی طرح سے ابھرے اور تحریکوں نے اپنا راستہ اپنایا۔ آپ کے سامنے ایوب خان بھی ہے، آپ کے سامنے ضیاء الحق بھی ہے، اور آپ کے سامنے جنرل مشرف۔ بقول فیض بتا لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لیا ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مور تو کیا یہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں۔ آج اس دھواں ماحول اور ظلمت شب میں محمود خان اجگزئی صاحب روشنی کی کرن ہیں۔ انہوں نے آزادی کی جو شمع روشن کی ہوئی ہے وہ ہمیں جلا دے رہی ہے، وہ ہمیں حوصلہ دے رہی ہے۔ آج ہم تاریخ کے ایک دورائے پر کھڑے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو آمریت کی طرف جاتا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو جمہوریت کی طرف جاتا ہے۔ مجھے اور آپ سب کو بھی یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم جمہوری کارروائی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ آئین کسی بھی ملک کی مقدس دستاویز ہے۔ ہمارے آئین کا دباچہ اصولوں کو بیان کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ خود مختاری، اقتدار اعلیٰ یہ اللہ کے پاس ہے، اور اس کے مقررہ حدود کے اندر رہتے ہوئے عوام کے پاس یہ اختیار ہے
اور ان کے نمائندوں کے پاس یہ اختیار ہے۔ ایک جمہوری نظام پر زور دیتا ہے جس میں ریاستی اختیارات منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور سماجی انصاف کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مزید اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بھی کیا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر آزاد عدلیہ کی بات کی گئی ہے، اور بنیادی حقوق اور قانون کی حکمرانی کی بات کی گئی ہے، اور عدلیہ کی آزادی ہی ہمارے آئین کی ضامن ہے، ہمارے بنیادی حقوق کی ضامن ہے۔ جب تک آزاد عدلیہ نہیں ہوگا، ہمارے بنیادی حقوق کا حصول ناممکن ہے۔ پاکستان کا آئین اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں، جب میں طالب علم تھا اس وقت کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی جی ڈبلیو چودھری کی کتاب کا پہلا پیراگراف یہ ہے کہ پاکستان آئین کے لیے ایک تجربہ گاہ بن چکا ہے، اور آج بھی تسلسل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسے ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے، اور ہر حاکم وقت اس کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال رہا ہے اور ڈھال دیتا ہے۔ ماضی میں ٹیلر میڈ لاز، جس میں چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن دی، یہ بھی ٹیلر میڈ تھا۔ 1962 کا آئین بھی ٹیلر میڈ تھا۔ جب تک اس قسم کے ٹیلر میڈ آئین، اور المیہ تو یہ ہے کہ جس وقت یہی اسمبلی اسی 1973 کے آئین کے تحت ایک چیف آف دی آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن دے رہی تھی، تو متفقہ طور پہ انہوں نے اس قانون کو پاس کیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک طرف لاز آف دا کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں اور دوسری طرف کنونشنز آف دا کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں۔ صرف آئین میں الفاظ لکھنے سے، قانون میں صرف الفاظ لکھنے سے آزادیاں نہیں ملتی۔ جب تک سیاسی قوتیں آئین میں بیٹھے ہوئے قانون ساز اچھے جمہوری اقدار کو جنم نہیں دیں گے، تو اس وقت تک، جس کو ہم پولیٹیکل کنونشنز کہتے ہیں، اس وقت تک آئین کی پاسداری اور قانون کی پاسداری یا آئین کی حکمرانی یہ ایک دیوانے کا خواب ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک نقطے پر مجتمع ہوں کہ ہم نے وہ کنونشنز جو کہ جمہوری اقدار کو آگے بڑھاتے ہیں ان کو پر عمل کرنا ہے، وہ کنونشنز بنانے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ اسی آئین کے تحت جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہوا، اسمبلی ڈیزالو ہوئی، آئین کے تحت 90 دن کے اندر انتخابات کرانے تھے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو خود کو آئینی ادارہ کہتا ہے، اس نے اس آئین کو پامال کرتے ہوئے طوالت دی کیئر ٹیکرز حکومت کو، جو جمہور کا حق ہے، جو جمہور کی آواز ہے، اس کی نفی تھی۔ لیکن سیاسی جماعتیں بھی اسی کیئر ٹیکر کا حصہ بنی، اور وہ جمہوری رویوں کو رد کرتے ہوئے اس نظام کا حصہ بنی۔
اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں پھر 26ویں ترمیم، ہم آئین پر نظر دوڑائیں، ذوالفقار علی بھٹو شہید، اس کے پاس 2/3 اکثریت تھی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت آئین کو خود پاس کر سکتے تھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو شہید اس وقت تمام سیاسی اکابرین، خان عبدالولی خان، غوث بخش مزنجو، عطا اللہ مینگل صاحب، شاہ احمد نورانی، مولانا مفتی محمود، سردار شہباز مزاری، اس وقت جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے اکابرین اسمبلی میں تھے ان کے پاس گئے اور ایک کنسنسس کے ساتھ آئین پاس کیا۔ 18ویں ترمیم بھی ایک کنسنسس کے ساتھ پاس ہوئی، اس کے پیچھے پوری قوم کھڑی تھی، لیکن 26ویں ترمیم جس میں جس طریقے سے مینیپولیشن ہوئی، جس طرح سے ہاتھ مروڑے گئے شرمناک طریقے سے، اور اس کو پاس کیا گیا۔ آئین کی آرٹیکل 175 جو انتظامیہ اور عدلیہ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتا ہے، پھر بعد میں 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 175A جس کے تحت مزید جوڈیشل کمیشن کا قیام کیا گیا اور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے لیے سینیارٹی کے پرنسپل کو رکھا گیا۔ الجہاد ٹرسٹ میں بھی آزاد عدلیہ کی بات کی گئی، لیکن 26ویں آئین ترمیم کے ساتھ ہوتے ہوئے جو آزاد عدلیہ کا تصور ہے اسے دفن کر دیا گیا ہے۔ آزاد عدلیہ کیونکہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب ججز کی اپوائنٹمنٹس اس میں انتظامیہ کا پلڑا بھاری نہ ہو۔ آج جوڈیشل کمیشن میں انتظامیہ کا پلڑا بھاری ہے، عدلیہ ایگزیکٹو کے تابع ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب الفاظ استعمال ہو رہے ہیں پیکنگ آف دا کورٹس۔ جس طریقے سے ججوں کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو چینج کیا جا رہا ہے، اب ان کو بھی سرکاری افسر بنا دیا گیا ہے، ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر، جو جج ان کی طبیعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ آج خود ججز فریادی ہیں، وہ انصاف مان رہے ہیں۔ تو جب ایک معاشرے میں عدلیہ، اس کے ججز خود انصاف کے طالب ہو جائے، خود فریادی ہو جائے، تو شہری کس سے فریاد کرے گا؟ شہری کس سے انصاف طلب کرے گا؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اور آئین کو سب جو جانتے ہیں کہ آئین بنیادی طور پہ اور خاص کر وفاقی آئین، وفاقی پارلیمانی آئین جو اس وقت پاکستان کا ہے، یہ ایک سماجی معاہدہ ہے۔ یہ وفاقی اکائیوں کے درمیان بھی، وفاق کے درمیان بھی، شہریوں کے درمیان بھی، ہر حکومت کے درمیان بھی۔ اور جب یہ آئین دائرہ اختیار کھینچتا ہے تمام حکومت کے فنکشنز کا، تمام حکومت کی مقننہ کا، عدلیہ کا، ایگزیکٹو کا، کہ اس نے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے۔ ہر ادارہ آئین کا تابع ہے۔ آرٹیکل 4 آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اسٹیٹ کا ہر فنکشنری قانون کے مطابق کام کرے گا، وہ قانون سے اپنے اختیار لے گا،
لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ادارے قانون سے باہر جا کر اپنے اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں. ادارے خارجہ پالیسی کے اوپر بھی، ایسے ادارے جو خارجہ پالیسی کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، جو معاشی پالیسی کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، جو سیاسی پالیسی کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ان پر تنقید ہوتی ہے تو پھر پیکا آ جاتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے. اگر آپ پبلک ڈومین میں آئیں گے تو یہ جمہوریت کا تقاضا ہے کہ آپ پر پھر تنقید بھی ہوں گی. اگر آپ تنقید سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ پبلک ڈومین میں نہ آئیں، اپنے ڈومین میں رہ کر آئین کے تحت اپنا کام کریں. تو آج بات یہاں پر جو عنوان ہے وہ آئین کے استحکام کی بات ہو رہی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان، یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج ہم یہاں پر آئین کے استحکام کے لیے، اس کے احترام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو بات رئیسانی صاحب نے کل کی تھی، لشکر رئیسانی صاحب، کہ حل کیا ہے، کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا. میں تو جب طالب علم تھا مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب ملک میں مارشل لا لگ گیا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل ہو رہا تھا. پشاور میں شاہین پرنٹنگ پریس پہ ہماری بیٹھک ہوتی تھی، وہاں پر بھی بڑے دانشور. تو ایک بات وہاں پر کہی جاتی تھی، مرحوم ڈاکٹر شیر افضل اکثر جو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت جالے ہوتے تھے، کیونکہ وہ یہ ہوتا تھا کہ یحییٰ بختیار نے آج ایسے زبردست قانونی دلائل دیے. تو ایک بات کہ آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی اور ان دلائل کے ذریعے نہیں چھڑوا سکتے. اگر آپ نے ان کو چھڑوانا ہے تو اس کے لیے عوامی تحریک کی ضرورت ہے، اس کے لیے اسٹیٹ پاور کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس آئین پر عمل درآمد کرانا ہے، اس کو استحکام دینا ہے، تو آئیے کہ عہد کرے کہ گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا جائیں اور یہ پیغام دے اور عوام کو منظم کرے کہ ان کے بنیادی حقوق، ان کے سیاسی حقوق، ان کے معاشی حقوق، یہ تمام اس آئین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تب بات بنے گی. تو اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اس شعر کے ساتھ قاسمی صاحب کی، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر سحر بھی کر جاؤں گا. شکریہ.